اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج پھر پاکستان میں ایک تاریک دن، ایک افسوسناک دن کس حوالے سے، آج گزشتہ شب فجر کے فوراً بعد مرید کے میں ٹی ایل پی کے جو افراد اور نکلے تھے جلوس لے کر، مارچ لے کر اسلام آباد جانا تھا، انہوں نے اسلام آباد میں جا کے احتجاج کرنا تھا۔ اور یہ ہر جمہوری ملک میں یہ آزادی دی جاتی ہے، آزادی، جلسہ اظہار رائے کی آزادی، فریڈم آف ایکسپریشن، اور ہمارے آئین میں بھی یہ آزادی موجود ہے۔ اچھا، اگر خطرہ ہو کسی توڑ پھوڑ کا اور نقص امن کا، تو اس صورت میں مہذب قومیں انگیج کرتی ہیں پارٹیز کو، سیاسی جماعتوں کو، تاکہ وہ مذاکرات کرتی ہیں بیفور ٹائم، تاکہ اس قسم کا کوئی واقعہ رونما ہو جس سے شہریوں کو، ملک کے، ریاست کے جو افراد ہیں ان کی زندگی کو خطرہ نہ لاحق ہو، جان مال اور جو املاک ہیں اس کو نقصان نہ پہنچے۔ تو انگیج کرنا، انہوں نے پہلے ہی اعلان کر دیا تھا ہفتہ 10 دن پہلے کہ ہم نے فلاں تاریخ کو، 10 تاریخ کو پہنچنا ہے یہاں۔ تو ان کو اگر تو موجودہ حکومت اس معاملے کو حل کرنا چاہتی تھی اور اس سے بچنا چاہتی تھی، اس کو وائڈ کرنا چاہتی تھی، تو بڑا آسان طریقہ تھا کہ ان کو انگیج کرتے، لیکن ان کو انگیج نہیں کیا گیا۔ اور 3 دن پہلے، 10 تاریخ سے پہلے 10 تاریخ کو پھر ایک دن انہوں نے وہاں پر کر دیا، ان کے پر حملہ کر دیا لاہور کے اندر ہی، ان کے جو مرکز میں۔ پھر اس کے بعد جب وہ نکلے ہیں تو ان کو مرید کے میں روک لیا گیا، اور کسی کو خبر ہی نہیں تھی، بلکہ آج سے ٹھیک 10 ماہ 11 ماہ 10 ماہ پہلے ڈی چوک اسلام آباد میں بھی میساکیر ہوا، اور اس میں پی ٹی آئی کے سینکڑوں افراد، کہا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے مبینہ طور پر کہ سینکڑوں افراد قتل ہوئے، 100 سے زائد، کوئی 200، کوئی 150، مختلف قسم کے اندازے ہیں، اور پھر کہا گیا کہ ان کو غائب کر دیا گیا، یہ سب کچھ ہوا۔ وہ ابھی چیز ذہن سے محو نہیں ہوئی تھی، وہ ایک افسوسناک دن تھا، وہ ایک افسوسناک رات تھی، وہ افسوسناک، آج پورے 10 ماہ کے بعد پھر وہی چیز لاہور میں دہرائی گئی ہے، یہ مرید کے میں دہرائی گئی۔ تو یہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس طرف؟ یہ ایک ریاست ہے، اور ایسی ریاست ہے جو کہ بنیادی طور پہ جمہوری ریاست ہے، اور آئین میں یہ سارے اختیارات، یہ سارے جو آزادیاں یہ دی گئی ہیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پی ٹی آئی نے کوئی غلط کام کر دیا تھا، یا یہ جو نکلے تھے انہوں نے کوئی غلط کام کر دیا تھا۔ کیا میں ٹی ایل پی کا کوئی نمائندہ ہوں؟ کیا میں ٹی ایل پی سے کا کوئی ویل وشر ہوں؟ یا کیا ٹی ایل پی سے مجھے وہی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی لگاؤ ہے؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ میں نظریات کا حامل نہیں ہوں، میں ان نظریات کا حامل ہوں جو حضرت علامہ محمد اقبال حکیم الامت کے تھے، جو نظریات قائد اعظم محمد علی جناح کے تھے، میں ان نظریات کا حامل ہوں۔ ٹھیک ہے، میں ہرگز بھی ایکسٹریمسٹ مذہبی اور فرقہ پرستانہ سوچ کا حامل شخص نہیں ہوں، نہ ہی میں سیکولر ہوں۔ جس طرح آپ قائد اعظم کو بھی سیکولر نہیں کہہ سکتے اگر ٹرو سینس میں کہا جائے، اور علامہ اقبال کو بھی سیکولر نہیں کہا جائے۔ میں تو ان کا فالوور ہوں جنہوں نے یہ ملک بنایا، بانیان پاکستان، وہ فاؤنڈر تھے۔ لیکن کیا آپ کو جن لوگوں سے اختلاف ہے، کیا آپ کو ان کی جان لینے کا حق ہے؟ نہیں ہے۔ کسی کی ایک ریاست کے فرد کی جان لینے کا حق نہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 280 یا 82 لوگ شہید یا قتل ہو گئے، جاں بحق ہو گئے، اسیسینیٹ ہو گئے، قتل ہو گئے، جاں بحق ہو گئے۔ ٹھیک ہے، دوسری طرف سے آ رہا ہے کہ جی 2-4 مر گئے۔ ٹھیک ہے، اب وہاں ہو سکتا ہے کچھ ایگزیجریشن ہو، اور یہاں حد سے زیادہ کم کر دیا گیا ہو، جیسے اسلام آباد میں کیا تھا۔ تو مجھے افسوس ہے کہ یہ ملک وہ کس طرف لے کر جایا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان ایسا تو نہیں تھا، ہم نے ایسا پاکستان تو نہیں دیکھا تھا۔ پاکستان میں برے وقت ہے، مشرف کا دور بھی دیکھا، ضیاء کا دور بھی دیکھا، بے نظیر کا دور بھی دیکھا، اور بھی ادوار آئے جو گئے 40-50 سال کے اندر، وہ ساری آنکھوں کے سامنے گزرتے، لیکن ایسا دور کبھی نہیں آیا پاکستان پر۔ اور پھر ہسٹری بھی ہم نے پڑھی، ایز اے اسٹوڈنٹ آف پولیٹیکل سائنس، ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری، ایز اے اسٹوڈنٹ آف ریلیجن، میں تینوں چیزوں کا ایک جیسا طالب علم ہوں۔ تو یہ تو کربلا بپا کی ہے، آج سے 11 مہینے آج سے 26 نومبر 2024 کو
اسلام آباد میں میساکر ہوا، قتل عام کیا گیا اور پھر اس کو چھپا دیا گیا. اب لاہور میں بھی یہی کچھ ہوا اور مرید کے میں بھی یہی کچھ ہوا. تو میری ہم بطور ایک انسان، بطور ایک مسلمان، بطور ایک پاکستان کے شہری کی حیثیت سے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. مجھے ٹی ایل پی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن جو لوگ شہید ہوئے ہیں، جو لوگ قتل ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے شہری ہیں. مجھے ان کے سیاسی نظریات سے اختلاف ہے، مجھے ان کے ماضی سے اختلاف ہے جو انہوں نے کیا. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بھی معلوم ہے یہ تنظیم کیسے بنی، لیکن میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا اس وقت. کن لوگوں نے اس کو استعمال کیا، کب کب استعمال کیا، میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، یہ مناسب وقت نہیں ہے. نہ ہی میں تفصیلی گفتگو میں جانا چاہتا ہوں کہ میں پوری ہسٹری بیان کرنا شروع کر دوں یہاں پر، کیونکہ میں نے بتایا کہ میں تاریخ کا بھی طالب علم ہوں، میں ہسٹری کا بھی طالب علم ہوں، میں پولیٹیکل سائنس کا بھی طالب علم ہوں، میں انٹرنیشنل ریلیشنز کا بھی طالب علم ہوں، میں پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کا بھی طالب علم اور دین کا بھی باقاعدہ ایک طالب علم. زندگی ساری انہی چیزوں میں گزری، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے ہمارے ملک کو کس طرف لے جایا جا رہا ہے. تو یہ غلط ہوا ہے، اس کی بہت سخت مذمت کی جانی چاہیے. اب اس میں بلا کوئی رنگ، نسل، ذات، پات، فرقہ، ان چیزوں سے بالاتر ہو کر صرف مسلمان پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اور سب کو اس کی مذمت کرنی چاہیے. ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے اور ایک انسان ہونے کی حیثیت سے. یہ انسانوں کا قتل عام ہوا ہے. اسلام آباد میں میساکر ہوا ہے، اب یہ مرید کے اور لاہور میں میساکر ہوا ہے. امریکہ میں اسرائیل کے خلاف ہوئے مظاہرے، ان کی یونیورسٹیوں میں اس پر بات ہوئی، اسکاٹ لینڈ میں ہوا، آئرلینڈ میں ہوئے، برطانیہ میں ہوئے، پھر اس کے بعد اسپین میں بہت ہوئے، اٹلی میں ہوئے. کہاں کہاں نہیں ہوئے؟ پوری دنیا میں ایک بندہ نہیں مرا. اتنے بڑے بڑے ہزاروں لاکھوں کے ہوئے، اور اپنے ہی ملک میں وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنا تھا وہاں پر اسرائیل کے خلاف نکلے ہیں. اگرچہ وہ استعمال ہوتے رہے ماضی میں، لیکن یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ سڑکوں پہ لا کے لوگوں کو گولیاں براہ راست گولیاں مارنا شروع کر دیں. 2 مرے ہیں یا 100 مرے ہیں، سینکڑوں میں مرے ہیں، درجنوں میں مرے. درجنوں میں کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. یہ کوئی کیلے نہیں تھے، یہ ٹماٹر نہیں تھے، یہ پیاز نہیں تھے، یہ کنو نہیں تھے جو درجن کے حساب سے، لیکن تم نے مار دیے. ظلم ہے، ظلم کی حد ہے. یہ عام پاکستانی تھے، یہ کوئی دکاندار تھا، کسی کا بچہ تھا کمانے والا، کوئی فیکٹری میں ملازم تھا، کوئی دینی مدرسے سے تعلق رکھنے والا تھا. یہ عام پاکستانی تھے. میں اس جماعت سے کوئی بھی ہمدردی نہیں رکھتا، نہ میرا سے کوئی تعلق ہے ڈائریکٹ نہ انڈائریکٹ، لیکن وہ پاکستانی تھے، وہ مسلمان تھے، مجھے یہ پتا، اور پاکستان کے شہری تھے. اور ریاست کا سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ جان مال کی حفاظت کرتی ہے. یہ کیسی ریاست ہو جان مال کی حفاظت نہیں کرتی اور ریاست ہی جان لے لیتی ہے؟ وہ کافر، وہ ہیومینٹی کے نام پر، انسانیت کے نام پر اسرائیل کے خلاف بات کر رہے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا تھا اور جس کے بابائے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کا فرمان ہے اسی اسرائیل کے بارے میں. کیا فرمان ہے قائد اعظم کا؟ پھر یاد دلاتا ہوں. This is a dagger thrust into the heart of the nation. یہ اسرائیل جو بنا قائد اعظم فرماتے ہیں یہ ایک ڈیگر ہے، یہ ایک خنجر ہے جو قوم کے سینے میں گھونپ دیا گیا. اسرائیل از این illegitimate state. اسرائیل ایک غیر قانونی ریاست ہے. کون کہہ رہا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح کہہ رہے ہیں. یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، کہ بابائے قوم، فاؤنڈر آف دا پاکستان کہہ رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں پاکستان will never accept it. یہ محمد علی جناح کی افکار، یہ مولوی کا قول نہیں ہے کہ کوئی تو مولوی تھا، ان پڑھ تھا، جاہل تھا. یہ محمد علی جو کانسٹیٹیوشنلسٹ تھا، بیرسٹر تھا، قانون دان تھا، مہذب آدمی تھا. اس کا قول ہے، یہ اس کا فرمان ہے، یہ اس کی پالیسی ہے. تو بھائی اگر آپ نے ان کو امریکہ کی، تم کس کو دکھانا چاہ رہے ہو کہ یہ سب کچھ جو تم کر رہے ہو کس کو دکھانا چاہ رہے ہو؟ امریکہ کو دکھانا چاہ رہے ہو کہ مائی باپ ہم ہیں، تو آپ کے تمام جو پلانز ہیں جو اس ریجن کے اندر ہیں وہ آپ پورے کر دیے جائیں گے، ان کو پایہ تکمیل تک رفتہ رفتہ پہنچا دیا جائے گا. لیکن اگر ہم نہ رہے تو دیکھو کیسی مذہبی جماعتیں ہیں یہاں پر، تو یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے، اور ہم جان لے کر بھی آپ کی اپنے ہی شہریوں کو مار کر آپ کے مشن کو پاکستان میں پورا کریں گے، تکمیل پذیر کریں گے. یہ ہے اصل میسج جو دیا جا رہا ہے یورپ کو، امریکہ کو خاص طور پر، اور وقتی طور پر روکا جا رہا ہے اس چیز سے کہ امریکہ کا جو دباؤ آیا ہوا اس وقت پاکستان کے اوپر، اسرائیل کو مانو، اور پاکستان در پردہ
سب کو معلوم ہے کہ اس وقت پالیسیز کیا چل رہی ہیں پاکستان کی، فورن پالیسی کیا ہے، عقل مند لوگ جانتے ہیں. تو وقتی طور پر ان کو ٹالنے کے لیے بھی ہے یہ کہ وہ ٹلیں اور وہ دیکھیں کہ دباؤ بہت زیادہ ہے، مائی باپ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیں. آپ کا دباؤ ہے لیکن دیکھیں یہ پاکستان میں کیسے مذہبی اور جنونی لوگ ہیں یہ، اور ہم مار رہے ہیں ان کو. ٹائم بھی گین کیا جا رہا ہے اس میں، اور اس میں ان کو پیغام بھی دیا جا رہا ہے کہ ہمیں ہی یہاں پر مسلط رہنے دو، فارم 45 کی حکومت ہی یہاں پر رہنے، 47 کی حکومت ہی یہاں پر قائم رہنے دو. لیکن خیر یہ نظام اس طرح بہت عرصے تک نہیں چلتا. تم سے پہلے بھی کوئی شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. اب دوسری جو بات ہے میں جو کرنا چاہتا ہوں اسی حوالے سے، یہ جو پاکستان پر اتنا برا وقت آیا ہوا، میں اور آپ بچہ جانتا ہے اس وقت پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. یہ اس سے میں نوجوان نسل خاص طور پر، میں کیونکہ طالب علم بھی ہوں دین مذہب کا، تو میں تو بحیثیت ایک مسلمان یہ جانتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے قرآن مجید کے اندر لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا. تو میں مایوس نہیں ہوں، میرے اندر رب کعبہ کی قسم 0.02%، 0.00001% بھی میرے اندر شک نہیں ہے کہ پاکستان نے قائم رہنا ہے، پاکستان نے صحیح ہونا ہے، پاکستان ٹھیک ہوگا. میں بالکل مایوس، میں اس کیٹیگری کا نہیں، میں تو کیونکہ دین کا طالب علم، تو میں یہ جانتا ہوں کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے. اور دوسری چیز نوجوان نسل کو میں پھر بتانا چاہتا ہوں، میرے اصل مخاطب ہمیشہ نوجوان ہی ہوتے ہیں پاکستان کے، کہ آپ مایوس مت ہوں، پاکستان پہ اچھا وقت آئے گا، آنے والا ہے. کتنا وقت لگے گا ٹائم تو میں نہیں بتانا چاہتا، لیکن بہت تھوڑا وقت ہے، بہت بڑا وقت گزر گیا ہے. اور کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ رسول اللہ کا پہلے حدیث میں بیان کرتا ہوں. رسول اللہ نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے 4886، 4886 بخاری کی حدیث سنیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یعنی ظالم کہتے ہیں عربی زبان میں حد سے گزر جانے والے کو. کس کو کہتے ہیں؟ حد سے گزر جانے. جو لوگ حد سے گزر جاتے ہیں، اس ملک میں ظلم حد سے زیادہ گزر گیا، ظلم حد سے زیادہ اوپر ہو گیا. تو حد سے گزرنے والے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ٹرانسگریسرز. تو پاکستان میں اب حد سے گزر گیا ہے نظام، ظلم بھی حد سے گزر گیا، اور یہاں پر ٹرانسگریسرز پیدا ہو چکے ہیں. تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قربان میں اپنے آقا و مولا حضور علیہ السلام پر، ان کی بات اور اللہ کی بات پر تو میں آنکھیں بند کر کے یقین رکھتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا ہے. جب انہوں نے فرمایا تو ایسا ہی ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی. کہ اللہ تعالیٰ حد سے گزرنے والوں یعنی ٹرانسگریسرز کو کیا کرتا ہے؟ چند روز دنیا میں مہلت دیتا ہے، چند روز، طویل مدت نہیں ملتی. بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے فرعون، بڑے بڑے یزید، بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے قاہر، بڑے بڑے نمرود اور بڑے بڑے فرعون اور شداد، سب کو وقت ملا لیکن تھوڑا مہلت ملی. اس کے بعد آج ان عبرت کا نشان بن تاریخ میں ان کا ذکر ایک عبرت کے طور پر کیا جاتا ہے. کیا ہے؟ کوئی چند روز سے دنیا میں مہلت دیتا ہے، لیکن پھر جب پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں. یہ ہے میرے نبی کا فرمان کہ اللہ مہلت دیتا ہے اس کے، لیکن یہ ہمارے حکمرانوں کو خبر نہیں ہے. جو فرعون، جو یزید، جو شداد اور نمرود اور زمانے کے جتنے جابر قاہر ہیں، وہ اپنے زمانے میں یہی سمجھتے ہیں کہ میں وہ آدمی ہوں، میں وہ عقل مند انسان ہوں جو ساری چیزوں کو سنبھال لے گا، اور بالآخر منہ کے بل گرتا ہے. جتنا ظلم کرتے ہو اس کا اللہ کی پکڑ آنے کو ہے. اور میں نوجوانوں آپ کو بتا رہا ہوں، اہل پاکستان میں آپ کو بتا رہا ہوں، بالخصوص نوجوانوں کو، کہ پاکستان وقت بہت تھوڑا رہ گیا. ڈیٹ نہیں دے رہا، ڈیٹ دینا مناسب کام بھی نہیں ہوتا. یہ جو ڈیٹیں دیتے ہیں وہ ایسٹرونومر، وہ ایسٹرولوجر، وہ ایسٹرونومر نہیں، ایسٹرولوجر. ایسٹرونومر تو وہ ماہرین فلکیات ہوتے ہیں، وہ تو سائنس کی فیلڈ ہے، منہ سے نکل گیا یہ لفظ، سلپ آف ٹنگ تھی. تو یہ جو ایسٹرولوجرز ہیں، یہ پامسٹ ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ جو نمرولوجسٹ، میں تو وہ ہوں ہی نہیں. میں تو دین کا طالب علم ہوں، میں تو تاریخ و سیاست کا طالب علم ہوں، بین الاقوامی تعلقات کا طالب علم ہوں، لٹریچر کا طالب علم ہوں. تو میں یہ بات جانتا ہوں کہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا، بہت تھوڑا رہ گیا. یہ حکمران نہیں جانتے، یہ سمجھ رہے کہ چیزوں کو مینیپولیٹ کر لیں گے اور چیزیں ان کے کنٹرول میں آ جائیں گی، لیکن نہیں آئیں گی. میں پاکستان میں آنے والے وقت میں مزید کیوس دیکھ رہا ہوں، مزید تباہی و بربادی دیکھ رہا ہوں، لیکن بہت عرصے تک نہیں ہے. یہ
زیادہ عرصہ بیت گیا، تھوڑا عرصہ باقی رہ گیا. حالانکہ مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے اس چیز کا، کافی اندازہ ہے بلکہ، لیکن میں بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں اسٹرالوجر نہیں ہوں، کیونکہ میں نمرولوجسٹ نہیں ہوں، میں پامسٹ نہیں ہوں. میرا کام یہ نہیں ہے کہ میں ڈیٹے دیتا پھروں، لیکن آپ کو بتا رہا ہوں وقت بہت تھوڑا ہے. یہ نظام جانے کو ہے اور اس نظام کے پروردہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جانے کو. لیکن آپ کو ایک بات یہاں پر بتاتا چلوں، آپ کو ویجیلنٹ رہنا پڑے گا اس دور میں، ویجیلنٹ رہنا پڑے گا. مایوسی نہیں کرنی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت پہ یقین رکھیں، ویجیلنٹ رہیں. پاکستان میں ابھی آپ نے دیکھا ملیشیا میں کیا ہوا، انڈونیشیا میں کیا ہوا، آپ نے دیکھا سری لنکا میں کیا ہوا، بنگلہ دیش میں کیا ہوا، آپ نے سارا دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو پاکستان میں بھی بہت کچھ ہونے جا رہا ہے، ہوگا. یہ دیوانے کا خواب ہے، میں تو اپنے آپ کو دیوانہ کہتا ہوں. یہ ایک دیوانے کا خواب ہے، یہ دیوانے کی بڑھ، یہ اسیسمنٹ ہے، جو اس کا نام دے دو، اسیسمنٹ دے دو، انالیسس دے دو، تجزیہ کہہ لو، تحلیل کہہ لو، وجدان کہہ لو، انٹویشن کہہ لو، جو کہنا کہہ لو، پاگل پن کہہ دو، دیوانگی کہہ دو، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن یہ ہونے کو جا رہا ہے. یہ حکمران نہیں جانتے، میں جانتا ہوں حکمران نہیں جانتے. یہ تو لگے ہوئے اپنی مینیپولیشنز کے اندر. کیا ہونے جا رہا ہے؟ تھوڑا سا بس آج آپ کو ٹچ دوں گا، پہلی مرتبہ، اس سے پہلے میں نے یہ ٹچ نہیں دیا، نہ میں ڈیٹیل میں اس میں بات کرنا چاہوں گا، یہ مناسب ہی نہیں ہے. یوٹیوب کے اور سوشل میڈیا کے مسائل نہیں ہیں جو اس طرح سے بیان کیے جائیں. اشارہ دے دوں گا آپ کو، مہذب لوگ اسی طرح سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا ہے پہلی بات؟ آپ ویجیلنٹ رہیں اور قرآن کا یہ حکم اپنے سامنے رکھیں. کون سا حکم ہے قرآن مجید کا؟ وہ آیت پڑھ کر سنا دیتا ہوں میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اب اس کا ترجمہ بھی سن لیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ یہ سورہ رعد ہے قرآن مجید کی اور اس کی آیت نمبر 11 ہے. ترجمہ سن لیں اس کا. بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا کسی قوم کی حالت کو جب تک وہ اپنے آپ میں تبدیلی نہیں پیدا نہیں کرتے. سمجھ لگ گئی؟ یہ ہے قرآن کا پیغام. آپ کو تبدیلی چاہیے، آپ اپنے آپ کو بدلیں، اپنی حالت کو بدلیں. اللہ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران عطا فرما، جو مسائل کا حل ہو وہ عطا فرما، وہ دے دے گا اللہ تعالیٰ. ویجیلنٹ رہیں، جاگیں، سونے کا وقت نہیں رہا. کیا ہے؟ اسی کو پھر اس جو یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو بڑا منظوم انداز میں بڑا خوبصورت منظوم کیا ہے ظفر علی خان نے، جو بہت اچھے شاعر، صحافی اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھے، مولانا ظفر علی خان یا ظفر علی خان. وہ کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. اور بعض لوگ اس کو علامہ اقبال کا شعر بھی کہتے ہیں، لیکن یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں، مولانا ظفر علی خان کا شعر ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اسی شعر کو ورسیفائی کیا اور منظوم انداز میں اس کو بیان کیا. خیر، میں نے آپ کو بتا دیا، جاگتے رہیں. بہت جلد تبدیلی آنے والی. بہت جلد مراد میں ایک ہفتہ 10 دن کی بات نہیں کر رہا، لیکن بہت لمبی بات نہیں. آپ دیکھیں مشرف کے زمانے میں اس نے 2 غلطیاں کی تھی، اس نے خود اس کا اعتراف بھی کیا تھا. کئی انٹرویوز میں نے خود سنا، اس نے کہا کہ ہم سے 2 غلطیاں ہوئی. ایک، میں نے لال مسجد آپریشن کیا، اس کے بعد پھر معاملات سنبھلے نہیں. ایک، وہ جو اس نے جوڈیشری کے ساتھ اپنا ایک محاذ کھول لیا اور اس میں اس نے جو دوسری انتہا پر چلا گیا. یہ 2 غلطیاں اتنی سٹیبل گورنمنٹ جو تھی زمین پر زمین بوس ہو گئی صرف کتنے 1.5 سال کے اندر. تو اب یہ جو گورنمنٹ ہے یہ زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں زیادہ عرصے کے لیے نہیں ہے، یہ بھی چلی جائے گی. لیکن میں آپ کو خوشخبری یہ دے رہا ہوں کہ جب یہ جائے گی اس مرتبہ، انشاءاللہ اس کے بعد کبھی پھر بری حکومت آئے گی نہیں. تو کیا ہوگا؟ بس ایک نشانی آج آپ کو بتا رہا ہوں، اپنے جو ویورز ہیں، میرے اسٹوڈنٹس کو، اور جو مجھ سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وابستگان ہیں، ان تک یہ بات ایک نشانی بتا رہا ہوں. تبدیلی کا وقت کب آئے گا ایک نشانی بتا رہا ہوں. ڈیٹ مہینہ نہیں بتا رہا آپ کو، 6 مہینے کو ہوگا، 1.5 سال کو ہوگا، بس اتنا ہی کوئی وقت ہے، وقت اتنا ہی کچھ ہے. بہت لمبا، یہ کوئی 5-10 سال کا منصوبہ نہیں آگے کا. انتظار کریں کچھ اور صبر کریں. ایک نشانی، پاکستان کیوس کی طرف جا رہا ہے، کیوس کی طرف جا رہا ہے، مسلسل کیوس کی طرف جا رہا ہے. اچانک سے یہ جو نیچرل فورسز ہوتے ہیں نا، خدائی نظام جو ہوتا ہے وہ انلیش ہونے کو ہے، بلکہ ایک لحاظ سے ہو چکا ہے، انلیش ہونے کو ہے.
خدا کی پکڑ آنے کو ہے، براہ راست خدا کی پکڑ آنے کو ہے۔ انلیش ہوگا اللہ کا نظام اور نیچرل فورسز ہو جائیں گی انلیش۔ اس کے بعد نشانی ایک بتا رہا ہوں آج آپ کو، کسی وقت کوئی اور بات کر لوں گا، میں اس طرح سے نجومی بن کے بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ نشانی ایک ہے، جب حالات بہت زیادہ بگڑیں گے اور اتنے بگڑ جائیں گے کہ انارکی ہو جائے گی، طواف الملوکی ہو جائے گی، قتل و غارت عام ہو جائے گی سڑکوں پر، اور ایک ہفتے سے لے کر 10 دن تک ملک میں اس قدر خون خرابہ ہوگا جس کی مثال آج تک پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملے گی۔ لوگ گھروں میں چھپ جائیں گے، لوگ گھروں میں چھپ جائیں گے، قتل عام ہو رہا ہوگا، نہ ایف آئی آر درج ہو رہی ہوگی، جو لوٹ مار ہو رہی ہوگی، جو اس زمانے جب وہ 7 سے 10 دن گزر جائیں تو آپ سمجھ لیں اللہ کی رحمت اترنے والی۔ بس یہ میں نشانی بتا رہا ہوں آج آپ، اسی فوراً سمجھ لینا جب 7 دن سے 10 دن تک اس ملک کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے، طواف الملوکی ہو جائے، انارکی ہو جائے، قتل و غارت گری عام ہو جائے، پولیس کا نظام بھی بیٹھ جائے، ہر نظام بیٹھ جائے، تو سمجھ لینا کہ اللہ کی رحمت آنے والی۔ کچھ نئے لوگ، کچھ نئے چہرے، کچھ نئے سپوت ایمرج ہوں گے، ظاہر ہوں گے، نظام اپنے ہاتھ میں لے لیں گے۔ بس اس سے زیادہ بولنا نہ میرا بنتا نہ میں بولوں گا، مناسب ہی نہیں ہے یوٹیوب پر یہ گفتگو کرنا۔ بس میں نے آپ کو نشانی بتا دی ہے، جب 6 سے 7 دن، 7 سے لے کے 10 دن تک مسلسل یہ حالات رہے پاکستان کے، تو پھر 11واں دن چڑھنے والا نہیں پاکستان کے اوپر، نظام بدل جائے گا، اور پھر دوبارہ کبھی یہ نظام نہیں آئے گا، لوٹ کر نہیں آئے گا۔ بس اس کے بعد پاکستان جس سفر پر گامزن ہوگا، عالم اسلام کی قیادت اور سیادت پاکستان کو مل کر رہے گی۔ اس کے بعد لوگ دبئی بھول جائیں گے، لوگ سنگاپور بھول جائیں گے، لوگ پاکستان اس مقام کو پہنچے گا، پھر نظام بدل جائے گا انشاءاللہ، اور جو جس چیز کا مستحق ہوگا اس کو اس تک پہنچا دیا جائے گا۔ جو خیر والے ہیں وہ عزت پائیں گے، جو خیر والے نہیں ہیں وہ عبرت کا نشان بن جائیں گے، وہ عبرت کا نشان بن۔ مارک مائی ورڈز، اس دیوانے کا خواب ہے، ویژن ہے اس دیوانے کا، اور میں یہ بات کئی سالوں سے کر رہا ہوں، لیکن اب میں بتا رہا ہوں کہ وقت بالکل سر پر آیا ہو، نہ یہ 5 انگلیوں سے زیادہ ہے سالوں، یہ چند سالوں کیا، میں کچھ نہیں بولنا چاہتا، نہ مہینے، بس نہ دن نہ ہفتے، بس آپ تھوڑا سا صبر کر لیں، تھوڑا صبر کریں اور جاگتے رہیں، مایوسی کا شکار نہ ہو، رب کی طرف رجوع کریں، اپنے رب سے مانگیں۔ ماں بھی بچے کو دودھ تب دیتی ہے جب وہ روتا ہے اور ماں سے طلب کرتا ہے، جب تک وہ سوتا رہتا ہے، خوش رہتا ہے، کھیلتا رہتا ہے، ماں دودھ نہیں دیتی، پیار کرتی نہیں دیتی۔ تو رب بھی تمہیں، رب کو جب پکارو گے تو تمہارے لیے اللہ کی رحمت اترے گی، جب تک تم اس چیز کو ایکسپٹ کیے رہو گے اور کہو گے کہ ایسا ہی پاکستان دیکھتے ہیں اور ایسا ہی چلے گا، تو خدا کہے گا کہ ٹھیک ہے، تم خوش ہو اس میں، اس نظام کے اندر، تو تم اس کو ایکسپٹ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے، رجوع کرو خدا کی طرف، رجوع کرو، صبح شام اللہ سے دعا مانگو اور کہو کہ اللہ پاک ہمیں ایسے حکمران عطا فرما دے جو ہمارے لیے آسانیاں لے کر آئیں، خیر لے کر آئیں، اور ان مقاصد کو جو قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جن مقاصد کے نظر وہ حاصل ہو جائیں، اللہ بھیج دے گا، اور بھیجنے کو ہے، وہ تو انتظار کر رہا ہے، تم ہی نہیں مانگ رہے، تم ایکسپٹ کیے بیٹھے ہو۔ لیکن زیادہ تر نوجوان جاگ گئے ہیں، ابھی تک بوڑھے نہیں جاگے، ویسے بھی کہتے ہیں بڈھے طوطوں کو سبق یاد کرانا مشکل ہوتا ہے، سکھانا مشکل ہوتا ہے، اکثر صورتوں میں تو سیکھتے ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ نوجوانوں جاگتے رہو، ٹھیک ہے؟ اور بس میں نے آپ کو یہ 2 بنیادی باتیں کرنی تھیں اور وہ میں نے کر دی ہیں۔ نہ میں مولوی ہوں، نہ نجومی ہوں، میں تو تاریخ کا طالب علم ہوں، میں سیاسیات کا طالب ہوں، میں لٹریچر کا طالب علم ہوں، میں دین کا اور قرآن کا اور اپنے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین، احادیث، سنت، ان کا طالب علم، ٹھیک ہے؟ اور دین بنیادی طور پر ان 2 چیزوں کا نام ہے، اور میں بالکل مایوس نہیں ہوں، اور پاکستان بدلنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ، اور تیسری نشانی کیا ہے، ایک نشانی تو میں نے بتایا، یہ 7 سے 8 دن، 7 سے 10 دن کا یہ سب کچھ ہوگا، اور اس کے بعد 3 صوبوں میں شدید جو ہے نا حالات خراب ہوں گے نارکیوں کے، جن میں کے پی، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور پنجاب، اور کسی حد تک سندھ میں، یہ سب ہوگا، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ بس آخری بات یہ ہے کہ بالکل مایوسی کی بات نہیں ہے، یہ جو کچھ ہوا ہے ظلم ہوا ہے، اور میں اگرچہ ٹی ایل پی کا براہ راست ڈائریکٹلی نہ انڈائریکٹلی سپورٹر نہیں ہوں، نہ ہی میرا نظریات یہ والے ہیں،
میرے نظریات قادر محمد علی جناح والے رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ اقبال محمد، یہ ساری کتابیں علامہ اقبال کی لگی ہوئی میری رائٹ سائڈ کے اوپر، سینکڑوں کتابیں علامہ اقبال کی، یہ سارا قرآن حدیث سیرت تفسیر لگی ہوئی ہے، اور دو سارے بین الاقوامی تعلقات سیاسیات فلسفہ یہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، کیوں لگی ہوئی ہیں؟ میں نے تو پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو میں مولوی نہیں ہوں، میں ملا نہیں ہوں اور مایوس بھی نہیں ہوں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ بالکل نہیں گھبرانا، پاکستان میں حالات بدلنے والے ہیں، تو اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد، علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ زندہ باد، اور پاکستان کی پوری قوم زندہ باد، اور نوجوانوں آپ زندہ باد۔ وما علینا الا البلاغ۔